سر یہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی کہیں گے جی متشدد جماعت ہے, کالعدم جماعت ہے, قانونی طور پہ آپ لوگ اس کو سیریس لے رہے ہیں, اور کیا اس کے بارے میں قانونی طور پہ آپ لوگ غور کر رہے ہیں کہ اگر حکومت اس آپشن سے جاتی ہے تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا دفاع کا؟ ماریہ بی بی, اگر میں ایک لفظ میں اس اعلامیے کا جواب دوں تو میں کہوں گا بےہودہ ہے یہ اعلامیہ, اور اگر میں انگریزی میں کہوں تو آئی وڈ سے اٹ از نانسنس. یہ جو کرنے چلے ہیں اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی سرکار اتنی گھبرائی ہوئی ہے, اتنی ہلی ہوئی ہے, اور بوکھلاہٹ کا اندازہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ نے درست کہا کہ اس وقت لوگوں کی ترجیح معاشی بحالی ہے اور یہ اپنے سیاسی اکھاڑے سے باہر نہیں نکل پا رہے. پھر آپ نے ذکر کیا جو 3 آپشنز ہیں. اب ان تینوں آپشنز کو اگر آپ سامنے رکھیں, یہ بے معنی ہوں گے انشاءاللہ, ان کو منہ کی کھانی پڑے گی, لیکن اس سے ایک ان کا آبجیکٹو شاید پورا ہو جائے, اور وہ کیا ہے کہ الیکشن سے فرار. اور جو 30 اپریل کا الیکشن ہے اور جو خیبر پختونخوا کے الیکشن کی تاریخ آنی ہے, تو اس میں ایک تاخیری حربہ یہ کے طور پر اسے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے پہلے کوششیں کی اور ناکام ہوئے, تو اس کو میں ایک تاخیری حربہ تو کہوں گا, لیکن اس اعلامیے میں جان نہیں ہے. پھر اگر آپ نے سیشن بلایا ہے تو اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ جب ہمیں ہمارا جو نوٹیفیکیشن ہے, ہمیں وہ جو سسپینڈ ہو گیا, ہم بحال ہو گئے, ممبرز ہیں, تو ہمیں آنے دینا اسمبلی میں. آپ سوال کیجئے, ہمیں جواب دینے دیں. تو سر یہ ہو سکتا ہے سر کہ آپ اسمبلی میں جائیں, آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کہیں غور کر رہی ہے, کیونکہ آپ لوگ میں جو لوگ بحال ہوئے ہیں وہ اسمبلی میں کل جائیں اور وہاں پہ ریکلیم کریں اپنی سپیس جو آپ. نہیں, عرض یہ ہے جب ہم اسمبلی میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اسپیکر صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل میں نہیں آنے دوں گا, ان کو بالکل نہیں بیٹھنے دوں گا. اور وہ مسئلہ عدالت میں گیا ہوا ہے, عدالت میں وہ جواب نہیں دے رہے, اور اگلی تاریخ پہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جو فیصلے کا وہ جواب دیں. ہم نے تو چیلنج کر رکھا ہے اس کو, تو اب عدالت میں جواب نہیں دے رہے, ہمیں داخل نہیں ہونے دے رہے. یہاں سے پی ڈی ایم کے اجلاس میں فوکس صرف تحریک انصاف پر ہے. اس سے ان کا سیاسی دیوالیہ پن کا عملی مظاہرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. جو شاہ صاحب اس دن لاہور میں ہوا زمان پاک کے باہر, جو پولیس کو بیجا غلط طاقت کا استعمال کیا, ایک وارنٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے ریاست کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ وہاں پہ اپنے شہریوں کے اوپر چیلنج کریں, لیکن ایک جو وجہ حکومت جس کو وہ بنا رہی ہے جواز, وہ کہتے ہیں جی آگے سے جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح سے ریاکٹ کیا, کیا یہ ڈفرنٹلی سینیریو آپ اس کو پکچر کر سکتے ہیں ان ہائنڈ سائڈ کہ اس کو مینج بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا؟ ماجد صاحبہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ وارنٹ تو 2 ایشو ہوئے تھے, ایک عمران خان صاحب کے لیے اور ایک رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے. عمران خان کے وارنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہزاروں پولیس نے چڑھائی کر دی زمان پاک پہ, اور رانا ثناء اللہ صاحب انہیں دستیاب ہی نہیں ہوئے. تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مذاق قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. نمبر 2, آپ فرما رہی ہے ریئیکشن. جب آپ دونوں طرف سے راستے سیل کر دیں گے, سڑک بند کر دیں گے, اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کو وہاں سے نکلنے کا کوئی موقع نہیں دیں گے, اور پھر آپ ٹیئر گیسنگ شروع کر دیں گے, زہریلی قسم کی گیس استعمال کریں گے, اس میں کیمیکلز ہیں, اور لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے, عورتیں وہاں چیخو پکار ہو رہی ہے, واٹر کینن کا استعمال ہو رہا ہے, تو پھر لوگ کیا کرتے؟ ان پہ پھول برساتے, اپنی مطلب دے پینکڈ اینڈ دے ریئیکٹڈ اپنی جان بچانے کے لیے. اب بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے, جب بھاگتے ہیں تو ان کو پکڑ کے وہ مارتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا, آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین نے دکھایا کہ جیسے کہ ذکی شاہ صاحب کو ان نے پکڑ کے اس پہ تشدد کیا, اٹھا کے وین میں پھینکا, اور بعد میں ہمیں ان کی لاش. ذل شاہ کی ذکر آپ کر رہے ہیں جی. ذل شاہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو, کیونکہ حکومت ان ویژولز کو جواز بنا کے کہہ رہی ہے کہ آپ ایک متشدد جماعت ہے. میں نے آپشنز بتا دیے کہ اگر ان کو وہ ایکسرسائز بھی کریں گے تو وہ چیلنج کر سکتے ہیں, سارے رستے سپریم کورٹ میں جائیں گے. لیکن بہرحال اب اس وقت شاہ صاحب صورتحال ہے کیا؟ کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ کل ہم یہ الیکشن کے حوالے سے بھی قرارداد پاس کرنے جا رہے ہیں کہ دونوں اسمبلیوں کے الیکشنز جو ہے وہ وفاقی حکومت کے الیکشنز کے ساتھ ہو.
ایک تو ایک ایسی اسمبلی جہاں پہ ابھی لوگ موجود ہی نہیں ہیں، اب وہ پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہوگی وہ اس کی کیا قانونی اور امپلیمنٹیشن کے حوالے سے حیثیت ہوگی؟ دیکھیے مورلی تو بہت ویک ہوگی قرارداد، اور دوسرا اگر یہ چاہتے ہیں الیکشن ساتھ ہوں تو اس کا بھی حل نکل سکتا ہے، اور میں حل پیش کرتا ہوں۔ کل وزیر اعظم ہاؤس میں آ کے ان کے پاس آئینی اختیار ہے، نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دے تو بیک وقت الیکشن ہو جائیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پر وہ تو نہیں کریں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کے پی کے اندر تاریخ نہیں آئی ہے، پنجاب کے اندر الیکشن۔ دیکھیے نا، دیکھیے یہی تو بات ہے، یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ ایک طرف آپ کے سامنے ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات آئیے بیٹھیے بات کیجیے، مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، دوسری طرف گرفتاریاں کرتے ہیں، تیسرا چال یہ چلتے ہیں کہ جماعت کو کالعدم قرار دینے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ وہ خاک مذاکرات کی نیت ہے۔ اگر آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو یہ اقدامات آپ لیں گے، اس قسم کا اجلاس آپ بلائیں گے۔ آئی ایم سوری، یہ لوگ ان کی اصلیت پہچان گئے ہیں اور لوگ ان کو اب اہمیت نہیں دے رہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ مینار پاکستان پر جب عمران خان صاحب کی کال پہ لوگ جمع ہوں گے تو انہیں اپنی اصلیت لندن پلان کی بات کر رہے ہیں خان صاحب بار بار، اس کی خد و خال کیا ہے شاہ صاحب؟ بیکاز اپیرنٹلی خان صاحب کو معلوم ہے لندن پلان کیا ہے، لیکن اس کی کیا، اس کا منطقی انجام کیا ہے، اس کے کیا نکات ہیں جو امپلیمنٹ کرنے ہیں؟ موجودہ حکومت کو ٹاسک دیا نا لندن سے۔ دیکھیے اس کا منطقی انجام تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ ملک میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو آپ ڈیپن کر دیں گے، پولیٹیکل کرائسس کو آپ ڈیپن کر دیں گے جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ سر ہے کیا لندن پلان؟ ہے کیا لندن پلان؟ یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی پارٹی کے سر سینئر وائس چیئرمین کو بتایا ہے، یا چونکہ آپ باقی جماعت کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، یا یہ خان صاحب از کیپنگ ہز کارڈز ویری کلوز؟ نہیں، جو انہوں نے اظہار کیا ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، آپ تک بھی پہنچا ہے، لیکن زیادہ اس پر نشست ابھی ہوئی نہیں۔ آج سفارتکاروں سے ملاقات بھی کی آپ لوگوں نے، وہ اس کس کانٹیکس میں تھی وہ ملاقات، اور اس میں کیا اہم باتیں ہوئی ہیں؟ کیونکہ اپیرنٹلی ویسے بھی جب وہ سائفر والی بات ہوئی تو اس کے بعد بھی تھوڑی سی ایک ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر چہمگوئیاں تھیں، آج کی ملاقات کے اندر کیا باتیں ہوئی؟ کوئی غلط فہمیاں تھی جو دور ہوئیں؟ جی نہیں، دیکھیے ہم نے محسوس کیا کہ ہم کیونکہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں محو تھے، اپنے پنجاب کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، خیبر پختونخوا کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، حکومت کی جو چڑھائی ہے ہم پر جھوٹے کیسز کی، گرفتاریوں کی، نااہلی کی تلوار، ہم اس سے پچھلے 10 ماہ اس سے ہم اس میں محو تھے، الجھے ہوئے تھے۔ تو محسوس کیا پارٹی نے کہ ہمیں ڈپلومیٹک کور کو جو اس وقت آئین سے روگردانی ہو رہی ہے، جو بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، جو پولیٹیکل سچویشن جو ہے جو ایوالو ہو رہی ہے، جو سٹیل میٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس پر ہم اپنا نقطہ نظر ان کو پیش کریں اور آبویسلی ان کا نقطہ نظر بھی سنیں۔